محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیل اور حدیث کی روشنی میں اس نشانی پر تذکرہ کریں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کی بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ کے بجائے ابراہا یمن میں گرجا گھر میں حج کرانا چاہتا ہے، تو ایک شخص غصے میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو نجس کرایا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تپش میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند و قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابراہا ان سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا، اے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکری وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں، آپ ان سمویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ بھر بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ میں جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجے گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، وہاں پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمی ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے پکڑ کے انتہائی گریہ زاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے اور صلیب والوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرمائیے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ابراہا جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، تو ایک مخصوص مقام پر آ کر اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکر تھے، سمندر کی جانب سے آنے لگے۔ ابابیلوں کے
لشکر نے ابراہہ کی فوج پر ایسی زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے باہر ہو جاتی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح پامال کر دیا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، خدا کا شکر ادا کیا۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں، ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری کے والیوم 2 میں حدیث نمبر 1595 ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو کھاڑ پھینکے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے والیوم 2 حدیث نمبر 1596 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانی میں سے ایک عظیم و شان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔